الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في العالمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الحكيم في كتاب المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. ایمان دو چیزوں کا نام ہے، آدھا ایمان صبر میں اور آدھا شکر میں۔ جو چیزیں اللہ عطا کرتا جائے انسان کوشش کرے زیادہ سے زیادہ اللہ کا مشکور ہو، اللہ کا شکر ادا کرے۔ فائدے دو ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو شاکر ہیں، جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ ان کے لیے اپنی نعمتیں دنیا میں اور آخرت میں بڑھا دیتا ہے۔ دوسرا، انسان اپنی بندگی کا حق ادا کرتا ہے کہ وہ مالک، وہ محسن جو بہت ساری چیزیں بغیر مانگے، بغیر منت لگائے، بغیر کچھ چارج کی عطا کر رہا ہے، تو انسان اپنی بندگی کا حق ادا کرتا ہے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ انسان کو دنیا میں ہر وہ چیز جو چاہے وہ مل جائے۔ بہت ساری چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، یعنی انسان جس کے لیے کوشش کرتا ہے وہ چیز اس کو ملتی ہے۔ یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بغیر کوشش کے، بغیر کام کے، بغیر کاوش کے اللہ دیے جاتا ہے۔ کچھ اور چیزیں ہیں انسان اگر چاہتا ہے تو اس کے لیے ایفرٹ کرے۔ اب یہ چیزیں دین میں بھی ہیں، دنیا میں بھی ہیں، اسپرچویلٹی میں بھی ہے، میٹیریلسٹک لائف میں بھی، ہر چیز ہر جگہ ہے۔ جو جتنی ایفرٹ کرے گا، جتنی کوشش کرے گا، پروردگار اس کو کسی کا حق نہیں مانتا۔ اللہ عادل ہے، غفور ہے، رحیم ہے، رؤوف ہے، کریم ہے، تو وہ پروردگار جب دیکھتا ہے کہ اس کا بندہ کوشش کر رہا ہے تو اللہ اس کی کوششوں میں برکت عطا کرتا ہے۔ تو بہرحال کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بغیر محنت کے، بغیر کاوش، بغیر مانگے مل جاتی ہیں۔ کچھ چیزوں کے لیے انسان کو ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، پھر ملتی ہے۔ اور کچھ ہماری خواہشات ایسی بھی ہیں جن کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہمیں مل جائے، ہم چاہتے ہیں کہ مل جائے، لیکن نہیں ملتی ہیں۔ تو بہرحال اگر وہ لیجیٹیمیٹ ڈیزائرز ہیں تو یقیناً پروردگار ان کا اجر جو ہے وہ ان دعاؤں کا محفوظ رکھتا ہے، آخرت میں، قبر میں اس کا اجر ملے گا۔ اور اگر گناہ کی خاطر انسان کی خواہش ہے تو یقیناً یہ پروردگار کی بہت بڑی فیور ہوتی ہے کسی کو کہ جب اس کا بندہ کسی گناہ سے بچ جائے۔ یعنی یہ سمجھ لیں کہ غیبی طاقت ہوتی ہے، خدا کی خاص رحمت ہوتی ہے، عنایت ہوتی ہے کہ جب کوئی گناہ کا موقع سامنے آتا ہے اور انسان گناہ سے بچ جاتا ہے تو یہ اللہ کی عطا ہے، اس کی خاص عنایت ہوتی ہے اس بندے پر کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے گناہوں کو، اپنے بندے کو گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ اور جب بندہ گناہ کے بارے میں سوچتا ہے اور کرتا رہتا ہے گناہ تو اس کو یہ ریئلائز کر لینا چاہیے کہ اب اس نے اپنے پروردگار کو اتنا ناراض کر دیا ہے کہ اللہ کے لیے فرق نہیں کرتا کہ اب یہ بندہ جہنم میں جائے یا گناہ کرے یا کچھ بھی کرے۔ تو اس لیے ہمیں ریئلائز کرتے رہنا چاہیے کہ ذات پروردگار ہمیں کس حال میں رکھنا چاہتی ہے یا ہم اللہ کے ساتھ کس قسم کا رویہ اور برتاؤ کرتے ہیں۔ تو ہم نے چند ہفتوں میں، جو گزشتہ ہفتوں میں حدیث قدسی مختلف آپ کی خدمت میں بیان کی، تو ان میں پروردگار اپنے بندوں کو یا بنی آدم، یعنی اس پیار بھرے انداز میں جو ہے وہ مخاطب کر کے اپنے بندوں کو اپنی طرف کھینچنا چاہتا ہے، اپنے بندوں کو مخاطب کر رہا ہے۔ اور آج کی جو حدیث ہے اس میں اللہ کا ایڈریس کرنے کا انداز تھوڑا مختلف ہے۔ یعنی وہ لوگ جو اللہ کو سنتے ہیں، اللہ کو لبیک کہتے ہیں، they realize what are their duties and responsibilities and what are the commandments of Allah subhanahu wa ta'ala.
تو جو لوگ اللہ کو ریسپونڈ کرتے ہیں، اللہ بہت ہی پیار سے ان کو اپنی جانب مخاطب کرتا ہے اور فرماتے ہیں یا بنی آدم، پیار بھرا۔ لیکن وہ لوگ جو گستاخ ہو جاتے ہیں یا اتنے غرا ہو جاتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے، دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، جانتا ہے، اللہ کے حضور میں جب انسان گناہ کرتا ہے تو یہ وہ کیفیت ہے کہ انسان اللہ کے سامنے یعنی ڈھیٹ بن کر، غرہ بن کر، بے ادب بن کر، بے حیا بن کر جب ذات پروردگار کے سامنے گناہ کرتا ہے یا اللہ کی بات نہیں سنتا ہے، دنیا کے اندر اتنا مست اور مگن ہو جاتا ہے، تو پھر پروردگار کچھ اور انداز میں مخاطب اپنے بندے سے ہوتا ہے۔ تو آج کی جو حدیث ہے اس میں پروردگار نے جو مخاطب کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا عبید الدنانیر والدراہیم، یا عبید الدنانیر والدراہیم، اے درہم و دینار کے غلاموں، O the servants and slaves of pounds and pence, dollars and cents. یعنی کہاں وہ انداز کہ یا بنی آدم، اے میرے غلام، اے آدم کے بیٹے، اور کہاں یہ انداز کہ پروردگار اب وہ جو اپنے ہر بندے کو اون کرتا ہے، اپنا کہتا ہے، اپنا غلام کیا سمجھتا ہے، اپنا غلام کہتا ہے، تو یہاں پروردگار کہہ رہا ہے کہ تم نے مجھے چھوڑ کر درہم و دینار کو، پیسے کو، مال کو، زر کو، پاؤنڈز کو، ڈالرز کو جو ہے وہ اپنا خدا بنا لیا، اپنا آقا و سرپرست بنا لیا ہے۔ انی ما خلقت لکم دراہم والدنانیر، کہ میں نے یہ جو درہم و دینار، یہ جو کرنسی یا میٹلز یا جو کچھ بھی دنیا میں ہے اور اس کی ویلیو ہے، پروردگار کہتا ہے کہ میں نے یہ جو چیزیں خلق کی ہیں ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ تم ان کے غلام بن جاؤ، بلکہ یہ کرنسیز اور یہ میٹلز اور یہ میٹر اور یہ جو کچھ دنیا میں اویلیبل ہے وہ میں نے اس لیے خلق کیا ہے الا لتاکلوا بہا رزقی، تاکہ تو اس کرنسی کی مدد سے، اس پیسے کی مدد سے جو تجھے رزق کی ضرورت ہے، جو تجھے کھانے کی ضرورت ہے، تو وہ اس کے ذریعے سے دستیاب کرے، اپنے لیے فراہم کرے، اس کو خریدے۔ وَتَلْبَسُوا بِهَا ثِيَابِ، اور اس پیسے کی مدد سے وہ لباس جو تیری ضرورت ہے اپنی ضرورت کے مطابق تو اس سے لباس خریدے۔ وَتُنْفِقُوا بِهَا فِي سَبِيلِي، اور وہ جو مال تجھے مل رہا ہے پاؤنڈز کی صورت میں، ڈالرز کی صورت میں، روپے کی صورت میں، درہم و دینار کی صورت میں، تو پروردگار فرماتا ہے کہ اس کا جو پیسہ جو میں نے خلق کیا، یا ظاہر ہے کہ پہلے کوائنز میں گولڈ یوز ہوتا تھا، ابھی دوسری میٹلز یوز ہوتی ہیں یا پیپر یوز ہوتے ہیں، سب کی سب اللہ کی تخلیق ہے، ہر ایک کی اپنی ایک ویلیو ہے۔ تو پروردگار یہ جو انسان کماتا ہے تو اس کو کمانے کو تین چیزوں کے لیے پروردگار فرما رہا ہے کہ یہ جو مال تمہیں مل رہا ہے ان کو تین چیزوں پہ خرچ کرو۔ ایک تو یہ ہے کہ جو ظاہر ہے کہ انسان کھانے پینے کے بغیر نہیں رہ سکتا، تو جتنا انسان کی بنیادی ضرورت ہے انسان اپنے کھانے پینے کے لیے اپنے مال سے تہیہ کرے۔ دوسری، انسان کو ظاہر ہے کہ لوگوں کے ساتھ ملنا ہے، اور اسلام کہتا ہے کہ آپ اچھا صاف ستھرا لباس پہنیں، تو انسان کہتا ہے کہ اپنے بچوں کا جو ہے وہ لباس فراہم کرے۔ تیسرا، وَتُنْفِقُوا بِهَا فِي سَبِيلِي، اور یہ پیسہ میں نے تجھے اس لیے دیا، اس لیے خلق کیا کہ تو اس سے میرے راستے میں انفاق کر، فی سبیل اللہ، خرچ کر۔ یہ نہیں ہے کہ جو کچھ بھی کمائے وہ اپنے پاس رکھ لے یا بینک بیلنس بنائے، یا بعض اوقات یہ کہ انسان پیسہ سے ظلم کرتا ہے، پیسے سے گناہ کرتا ہے، پیسے سے انسان دوسروں کے جو ہے وہ محرومیت کا احساس دیتا ہے۔ بعض اوقات انسان ایسے ایسے کام کرتا ہے کسی غریب کے آگے، کسی یتیم کے آگے، محروم کے آگے،
کہ وہ لباس کی صورت میں، زیور کی صورت میں، مختلف باتوں کی صورت میں، یا مختلف ماڈل کی گاڑی ہو، یا مختلف چیزوں کے حوالے سے انسان اس انداز میں شو کرتا ہے جیسے اس کے سامنے دوسرے کیڑے مکوڑے ہیں۔ اور پھر بعض اوقات بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کاش تو ہمیں بھی دیتا، یہ کاش یہ اس طرح جو متکبر والا اس کو نہ دیتا۔ تو اس لیے جتنا بھی اللہ دیتا جائے، کیونکہ جو پھلدار درخت ہوتا ہے، any tree which has maximum fruits always branches are down، یعنی وہ پھلدار درخت کہ جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہے، وہ درخت جو پھلتا ہے پھولتا ہے، اس کی شاخیں ہمیشہ نیچے کی طرف جھکی ہوتی ہے، اور جس درخت پر کوئی پھل نہیں ہوتا، اس میں کوئی کسارے نہیں، جو اکڑ کے رہتا ہے، اس کی شاخیں اوپر ہوتی ہیں، اس کے پتے اوپر کی طرف ہوتے ہیں، اس کی گردن اکڑی ہوئی ہوتی ہے۔ تو اس لیے پروردگار فرما رہا ہے کہ یہ جو تمہارے پاس مال ہے اللہ کا دیا ہوا، تو اس لیے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، یہ تمہارا ہی فائدہ ہوگا۔ ایک تو دنیا میں اس سے زیادہ مال ملے گا تمہیں، دوسرا قبر میں فائدہ ہوگا، آخرت میں فائدہ ہوگا۔ اور تمہارے کمائے ہوئے مال سے جب دوسرے فائدہ اٹھائیں گے، دوسرے گناہ کریں گے، اس سے دوسرے جہنم خریدیں گے، تو اس وقت تمہیں قبر میں عذاب ملے گا۔ اس لیے کہ اللہ نے اختیار تمہیں دیا تھا، مال تمہیں دیا تھا، اس کو خرچ کرنے کا اختیار بھی تمہیں دیا تھا۔ اب اللہ کہتا ہے کہ تم نے جو میرے راستے پر خرچ نہیں کیا اور چھوڑ کے آ گئے دوسروں کے لیے، اور دوسرے اس سے کرائمز کر رہے ہیں، جرم کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، تو آؤ تم سزا ہو۔ تو اور انسان اس وقت قبر میں کچھ کر بھی نہیں سکتا۔ صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ بہت ہی درد بھرا جملہ ہے اگلا، فَأَخَذْتُمْ كِتَابِي فَجَعَلْتُمُوهُ تَحْتَ أَقْدَامِكُمْ وَأَخَذْتُمُ الدُّنْيَا فَجَعَلْتُمُوهَا فَوْقَ رُؤُوسِكُمْ۔ میں نے تمہیں قرآن کی صورت میں حکمت والی، علم والی، خزانوں والی، طہارت والی کتاب عطا فرمائی، نور والی کتاب عطا فرمائی۔ فَأَخَذْتُمْ كِتَابِي فَجَعَلْتُمُوهُ تَحْتَ أَقْدَامِكُمْ، میں نے تجھے اتنی عظیم کتاب عطا فرمائی جس کو میں اتنا پیارا رکھتا تھا کہ اس کو بیت المعمور میں رکھا کرتا تھا، جو میرے عرش پر ہوتی تھی، اور تو نے کیا کیا؟ تو نے پاؤں کے نیچے اسے رونگ ڈالا۔ ظاہری طور پر مسلمان ظاہر ہے کہ وہ جو کبھی بھی قرآن کو نہیں پڑھتے، اگر سن لیں گے کسی نے قرآن کی بے حرمتی کی ہے تو جوش آتا ہے، غصہ آتا ہے، لوگ مظاہرے کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے قرآن کی خاطر جانے بھی دے دیے، لیکن وہ لوگ جنہوں نے جانے دیے، اگر ان کی زندگی کو ایکسپلور کیا جائے تو شاید انہوں نے کبھی قرآن کو پڑھا بھی نہ ہو یا قرآن کو سمجھا بھی نہ ہو۔ اب ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص مسلمان قرآن کو نعوذ باللہ اپنے قدموں کے نیچے رکھتا ہے یا اس طرح قرآن کی انسلٹ اور توہین کرتا ہے۔ اب یہاں پر اس کا مطلب تحت اقداموں کا مطلب یہ ہے، کیونکہ اگلی والی بات سے جو اور چیز کلیئر ہو جائے گی کہ قرآن جس کو تم نے سر پہ رکھنا تھا، جس کو تم نے حفظ کرنا تھا، جس سے تم نے روشنائی حاصل کرنی تھی، نور حاصل کرنا تھا، ہدایت حاصل کرنی تھی، تم نے اس کو کوئی اہمیت نہیں دی، بھلا دیا، اس کو پڑھتے نہیں ہو، سمجھتے نہیں ہو، اس پر عمل نہیں کرتے ہو، بے اہمیت کر دیا قرآن کو اپنی زندگی میں۔ وَأَخَذْتُمُ الدُّنْيَا فَجَعَلْتُمُوهَا فَوْقَ رُؤُوسِكُمْ، اور پھر وہ جو دنیا تم کماتے ہو تو اس کو اٹھا اٹھا کے اپنے سروں پہ رکھتے ہو، یعنی اس کو بہت زیادہ اہمیت ہے۔ تو ہر وقت تمہارے سر میں جو برین ہے، جو سوچتا ہے، اس میں صرف اور صرف سوچ کس چیز کی ہے کہ میں کس طرح مال کماؤں، کس طرح مال کو جمع کروں، کس طرح ٹیکس سے بچوں، کس طرح اس کو جو ہے اپنے فائدے کے لیے خرچ کروں۔ یہ بہت ساری چیزیں، انسان کا برین جو ہے وہ زیادہ تر وقت جب تک جاگتا ہے، غیر جب سو جاتا ہے تو سو جاتا ہے، تو جب تک انسان جاگ رہا ہوتا ہے، فعال ہوتا ہے، ایکٹیو ہوتا ہے، تو اس کی سوچ اسی مال کی، مال دنیا کی خاطر ہوتی ہے۔ وہ اس جاگنے کے عالم میں کبھی اللہ کی کتاب کے بارے میں، اللہ کے کلام کے بارے میں، اللہ کے فرامین کے بارے میں، احکام کے بارے میں، قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کے بارے میں انسان سوچتا نہیں ہے۔ اس کے پری آکوپائڈ برین ہے ہمارے، پری آکوپائڈ، یعنی سب چیزیں جو ہے وہ دنیا کی چھا گئی ہیں ہمارے ذہن پر، اس کے علاوہ ہم کچھ سوچتے بھی نہیں ہیں۔ صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ بہرحال اگلا درد جو ہے پروردگار کا جھنجھوڑ دینے والا درد ہے،
وَرَفَعْتُمْ بَيُوتَكُمْ وَخَفَضْتُمْ بَيُوتِي، تم اپنے تو بڑے خوبصورت گھر بناتے ہو، ان کے اندر بہترین قسم کا لیٹسٹ چیزیں لگتے ہو، اونچے اونچے اپنے لیے گھر بناتے ہو، اور میرے گھر کو اہمیت نہیں دیتے۔ مسجد جو اللہ کا گھر ہے، حقیقت میں وہی مومن کا گھر بھی ہے۔ اپنے گھر میں ہم صفائی ستھرائی کریں گے، مسجد میں نہیں کریں گے۔ اپنے گھر کے لیے مورگیج لیں گے، لونز لیں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن اللہ کے گھر کے لیے نہیں کریں گے۔ اپنے گھر کے لیے انسان ان کو رینوویٹ کرتا ہے، ان کو پینٹنگ کرتا ہے، نہ جانے کیا کیا چیزیں اپنے گھر میں انسان لے آتا ہے، لیکن اللہ کے گھر میں کبھی انسان نہیں سوچتا کہ خدا کا گھر کس حال میں ہے۔ بعض یہ درد ہے، پروردگار نے اس انداز میں فرما رہا ہے۔ اگلا جملہ وَأَنَسْتُمْ بَيُوتَكُمْ وَأَوْحَشْتُمْ بَيُوتِي، تم اپنے گھروں کو تو پیار کرتے ہو، اپنے گھروں کے ساتھ انس رکھتے ہو، محبت کرتے ہو، جہاں سے بھی آتے ہو، دوسرے شہر سے آتے ہو، کام سے آتے ہو، فوراً اپنے گھر پہنچتے ہو، تمہیں وہاں سکون ملتا ہے۔ تم نے اپنے گھروں سے محبت کی، عشق کیا، لیکن وَأَوْحَشْتُمْ بَيُوتِي، اور میرے گھر سے تمہیں وحشت ہوتی۔ تم وہاں 24 گھنٹے آرام کرتے ہو، سوتے اپنے گھروں میں، بیٹھتے ہو، سب کچھ کرتے ہو، لیکن میرے گھر کو اجاڑ خانہ بنا دیا۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا تمہارے دل میں کہ میں اللہ کے گھر میں جا کے 1 گھنٹہ گزار دوں، اللہ کے گھر کو آباد کروں، وہاں کوئی اذان ہو جائے، وہاں کوئی اقامت ہو جائے، وہاں کچھ قرآن کی آواز بلند ہو جائے، وہاں کچھ نور کی باتیں ہوں، ہدایت کی باتیں ہوں، میں لوگوں کو اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے کھینچ کے لے جاؤں۔ لوگوں تم نے اپنے گھروں کو آباد کر دیا اور میرے گھر کو وحشت کا گھر بن گیا۔ لوگ اسے ڈرتے ہیں، اور حقیقت بھی ہے۔ یعنی بعض اوقات امر بالمعروف و نہی عن المنکر جو واجب ہے ہم پر، ہم سب پر واجب ہے، فروع دین میں سے اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اور اگر مسجد میں، خطبہ میں، مجلس میں کوئی کسی اچھائی کی دعوت دی جائے تو لوگ کہتے ہیں ہم مسجد میں جائیں گے تو شاید ہمیں نماز پڑھنے کے لیے کہیں، شاید ہمیں خمس دینے کے لیے کہیں، زکات دینے کے لیے، اس لیے بہتر ہے جاؤ ہی نہیں، یا ہمیں کسی سے ہاتھ ملانا پڑے گا، ہمیں کسی سے بات کرنی پڑے گی، ممکن ہے کسی کی کوئی مشکل ہو، مسئلہ وہ مجھے بیان کر دے، تو اس لیے بہتر ہے کہ مسجد میں جاؤ ہی نہیں۔ مسجد کو ہم نے وحشت کا گھر بنا دیا ہے، اور جس طرح پچھلے ہفتے جو ہے وہ زمین پکار کے کہتی ہے کہ لوگوں اب تو اکڑ کر تم میری سطح کے اوپر چل رہے، یاد رکھو کہ تم نے مر کے میرے ہی اندر آنا ہے، اور جب تم میرے اندر آؤ گے تو میں تاریکی کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں بچھو اور سانپوں کا گھر ہوں۔ وہ لوگ جو اللہ کے گھر کو وحشت کا گھر بنا دیتے ہیں، ممکن ہے اس دنیا میں چند سال وہ بہت اچھی اور لگژری لائف اور خوشی کی لائف گزار جائے، لیکن قبر میں اسی کو فائدہ ہوگا، اسی کی قبر روشنائی رکھتی ہوگی جو اللہ کے گھر کو روشن رکھتے ہوں گے، قبر میں اسی کو مونس و مددگار ملے گا جو اللہ کے گھر میں آ کے نمازیں ادا کرتے ہوں گے، قبر میں قرآن اسی کی شفاعت کرے گا جو قرآن خدا کے گھر میں آ کے پڑھا کرتے ہوں گے، جو خدا کے گھر سے انس رکھتے ہوں گے۔ خدا قبر میں کبھی بھی کسی کو وحشت کی زندگی نہیں دے گا، تنہائی کی زندگی نہیں دے گا، سانپوں اور بچھو سے نہیں ڈسنے دے گا پروردگار، بلکہ استقبال کیا جائے گا، حتیٰ کہ ابھی روح نہیں نکلتی 14 معصومین آئمہ طاہر علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآلہ خدا کے بندے کے پاس آتے ہیں، استقبال کرنے آتے ہیں، کہتے ہیں آؤ تم اب ہمارے مہمان ہو، ہم تمہیں لینے آئے ہیں، تم وحشت کے گھر میں جا رہے ہو، تمہارے مونس و مددگار ہیں، تمہیں جب کبھی بھی کوئی مشکل ہو ہمیں یاد کرنا، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ فلا انتم عبید احرار ابرار، تم نہ تو آزاد بنے نہ تو نیک بندے بنے۔ میں تو یہی چاہتا تھا کہ تم حر کی طرح زندگی، کسی کی غلامی اختیار نہ کرو، صرف اللہ کے غلام بن کے ہر دوسری غلامی سے اپنے آپ کو نجات دے دو، صرف اللہ کی غلامی کر کے اپنے آپ کو ابرار، کامیاب اور نیک اور صالح لوگوں میں شمار کر لو، لیکن تم نے یہ راستہ اختیار نہیں کیا۔ یا عبید الدنیا
इन्नमा मसलकुम कल कबूर अल मुजस्सति युरा ज़ाहिरुहा मलीहन व बातिनुहा कबीहन। है दुनिया के गुलामों, तुम्हारी मिसाल तो उस खूबसूरत कब्र की तरह है कि जिसका ज़ाहिर बाहर से तो वो बहुत खूबसूरत होती है, मुरक्का मुसज्जा सजी हुई, उस पे मार्बल और न जाने क्या क्या चीजें लगी होती है, लेकिन अगर उसके अंदर देखा जाए तो वो कभी और बदसूरत और बिच्छू का घर और तारीकी और बदबूदार होती है। तुम्हारी मिसाल यही है, यानी ज़ाहिरन तुम इंसान हो, ज़ाहिरन तुम मुसलमान हो, ज़ाहिरन तुम मोमिन हो, ज़ाहिर कुछ और है, बातिन में जो तुम्हारे ईमान की, जो तुम्हारे इस्लाम की, जो तुम्हारे नूर की पोजीशन होनी चाहिए, जो स्टेटस होना चाहिए, जो खुलूस होना चाहिए, वो नहीं है। सलवात पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। या इब्न आदम, ए आदम के बेटे, कमा ला युग़निल मिस्बाह फ़ौक़ल बैत अनिल ज़ुल्मत दाखिल अलैह। दूसरी मिसाल परवरदिगार ने दी। अगर तुम्हें वो समझ नहीं आई ना कि ऐसे किसी शख्स की कब्र बाहर से तो खूबसूरत हो लेकिन अंदर से बदसूरत और बदबूदार और तारीक हो, तो परवरदिगार फरमाता है आदम के बेटे, दूसरी मिसाल ये है कि अगर चिराग घर के ऊपर जल रहा हो, ऑन द रूफ, ऑन द टॉप ऑफ द हाउस, अगर कोई चिराग वहां पर रोशन हो तो घर के अंदर तो तारीकी ही होगी। अगर घर के अंदर चिराग न जल रहा हो तो उस ऊपर वाले चिराग का, जिसको लोग देख रहे हैं, जो दूसरों को रोशनाई दे रहा है, नूर दे रहा है, लेकिन खुद तुम्हारे अपने घर के अंदर, तुम्हारे अपने अंदर तारीकी, कोई फायदा नहीं तुम्हें। तुम घर में जब रहते हो दरमियान में एक बैरियर आ जाता है जिससे नूर और जुल्मत जुदा हो जाते हैं, उस नूर से और लोग फायदा उठा रहे हैं, लेकिन तुम्हारा अपना घर तारीक है। तो क्या फायदा उस चिराग का कि जो जले और उससे लोगों को पता चले कि ये रोशनी वाला घर है, लेकिन अंदर से हकीकत में तारीक है। तो इसलिए इस्लाम जो है वो ज़ाहिर और बातिन दोनों चीजों पर हमेशा इस्लाम करता है, इंसिस्ट करता है। और खुसूसन अल्लाह से जो चीजें मरबूत है, अल्लाह बातिन को देखता है कि बातिन पाक होना चाहिए, बातिन ताहिर होना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर मुमकिन है, ज़ाहिर में मुसलमान हो, मोमिन हो, सब कुछ हो, और उसकी अगर हकीकत देखी जाए तो यही वजह है कि इमाम ज़ाहरी, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के तो मैदान अराफात में इमाम ज़ाहरी ने कहा, मौला देखिए कि इस साल कितने लाखों की तादाद में हाजी आए। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे तो कोई कोई नजर आता है। फिर मौला ने अपने इजाज से उसे दिखाया, तो वही इमाम ज़ाहरी जिसको लाखों की तादाद में हाजी नजर आ रहे थे, तो क्या देखता, उसकी हर तरफ जानवर ही जानवर, कहीं कहीं कोई हाजी नजर आ रहे थे। वो ज़ाहिर था हाजियों का, इंसान थे, हरम एहराम के अंदर थे, वाजिब हज अदा कर रहे थे, और ज़ाहिरन अल्लाह की खातिर, अल्लाह के घर की खातिर, अल्लाह के घर की ज़ियारत की खातिर गए थे। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत में इंसान, कोई सांप है, कोई बिच्छू है, कोई बंदर है, कोई न जाने क्या क्या इंसान, जिस तरह के इंसान गुनाह करता है, जिस तरह का उसका बातिन गंदा और बदबूदार होता है, उसी तरह की उसकी हकीकत होती है। लेकिन फिर भी परवरदिगार ने हमारा भरम रखा हुआ है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जो दूसरे इंसानों की अंदर की हकीकत को देख सकते हैं, लेकिन ज़ाहिरी आंखों से हमें नजर नहीं आता, हमें वही नजर आता है जो ज़ाहिर होता है। और ये भी परवरदिगार ने इसलिए इंसानों को वो वाली सलाहियत हर किसी को नहीं दी, क्योंकि जिसके पास वो सलाहियत आ जाती है, फिर उसके अंदर अल्लाह की वो सिफत भी आ जाती है कि जिस तरह अल्लाह सत्तार है, लोगों के ऐबों को, गुनाहों को छुपाता है। फिर वो लोग जो लोगों के बातों को जान लेते हैं, फिर वो किसी के ऐबों को जाहिर नहीं करते। जब किसी में ये सिफत, ये मलका आ जाता है, तो कुछ लोग होते हैं कि जो दूसरे इंसानों के बातिन को भी देख लेते हैं कि ये अंदर से क्या है और बाहर से क्या है।
لیکن عام انسانوں کو جو ہے وہ معلوم نہیں ہوتا، عام انسانوں کو وہ ظاہر نظر آتا ہے، لیکن پروردگار تو جانتا ہے کہ اندر کیا ہے، تو اس لیے پروردگار فرماتا ہے کہ اگر قبر باہر سے خوبصورت ہو اندر تاریک ہو، گھر کے باہر چراغ جل رہا ہو اور اندر تاریک ہو، تو گھر کے رہنے والوں کو تو اس چراغ سے کوئی فائدہ نہ ہوگا نا۔ كذلك لا يغني كلامكم الطيب مع افعالكم الرديئة۔ دوسری مثال پروردگار دیتا ہے کہ تم جب کلام کرتے ہو، جب بات کرتے ہو، تو تمہارے کلام بہت طیب ہوتے ہیں، بہت اچھا ہوتا ہے، بہت پاک طاہر، بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے ہو، لیکن ما افعالکم الردیہ، اور کاش ایسا بھی ہوتا کہ جس طرح تمہارا کلام طیب ہے، اسی طرح تمہارے افعال، تمہارے کام، تمہارے افعال، نیکیاں، ایکشن، وہ بھی اسی طرح طیب ہوتے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ باتیں اچھی ہیں، ظاہر اچھا ہے، لیکن حقیقت بری ہے، اندر سے برے ہیں، افعال برے ہیں۔ کہنے کو کہتے ہو کہ ہم سب کے بھائی ہیں، لیکن جب مشکل آتی ہے کوئی کسی کا نہیں ہوتا۔ کہنے کو یہی ہے کہ میں مومن ہوں، لیکن ہر وقت انسان گناہ کے بارے میں سوچتا ہے۔ کہنے کو یہ ہے کہ میں ہر چیز اللہ کے راستے میں تیار کرنا، فدا کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن جب موقع آتا ہے تو انسان کچھ بھی نہیں کرتا ہے، پیچھے چھوڑ دیتا ہے ہر چیز کو۔ یا ابن آدم اخلص عملک، بہت پیار سے پروردگار ان ساری باتوں کو بتانے کے بعد کہتا ہے اخلص عملک، تو میرے بندے اب بھی تیرے پاس وقت ہے، اپنے عمل کو خالص کر لے، جو کہے اس پر عمل کر، جو ظاہر ہے وہی باطن ہو، ظاہر بھی اچھا کر لے، باطن بھی اچھا کر لے، کیونکہ یہ فرصت کے لمحات، یہ کام کرنے کے لمحات، یہ عمل کرنے کے لمحات، خرچ کرنے کے لمحات ممکن ہے اگلے سال نہ ہو، ممکن ہے 2 سال بعد نہ ہو، 5 سال بعد نہ ہو، کسی کو نہیں معلوم کہ موت کا فرشتہ کب آ جائے اور روح کو لے کے چلا جائے۔ تو اس لیے پروردگار کہتے ہیں کہ اب جب مہلت ہے، وقت ہے، فرصت ہے تیرے پاس، تو سب سے اچھا کام جو کرنے والا وہ کیا ہے؟ اخلص عملک، میرے بندے اپنے کاموں کو، افعال کو، عبادات کو، خیرات کو، صدقات کو، ہر چیز کو اللہ کے لیے خالص کرو، اللہ کے لیے کرو، دکھاوے کے لیے نہ کرو، لوگوں کو ستانے کے لیے نہیں کرو، انسلٹ کرنے کے لیے نہیں کرو، دکھانے کے لیے نہیں کرو، صرف اور صرف اللہ کے لیے کرو۔ وَلَا تَسْأَلْنِي فَإِنِّي أَعْطِيكَ أَكْثَرَ مِمَّا يَطْلُبُ السَّائِلُونَ۔ وَلَا تَسْأَلْنِي، اور پھر بار بار نہ مانگ، ان چیزوں کا سوال نہ کر، کیونکہ فَإِنِّي أَعْطِيكَ أَكْثَرَ مِمَّا يَطْلُبُ السَّائِلُونَ، وہ جو سائل مانگتے ہیں، دوسرے لوگ مانگ رہے ہیں نا، تو تمہیں تو میں نے بغیر مانگے وہ اکثر چیزیں دے دی ہیں، تو جو دے دیے تو اس پہ کنٹینٹ نہیں ہے، اس پہ قناعت نہیں کرتے، یو ناٹ سیٹسفائڈ۔ وَلَا يَسْأَلْنِي، تو مجھ سے مانگتا رہے گا، میں تجھے دھتکاروں گا نہیں، ریجیکٹ بھی نہیں کروں گا، دیتا بھی رہوں گا، لیکن مجھے پسند یہ ہے وَلَا تَسْأَلْنِي، تو نہ مانگ میرے آگے، تو یعنی وہ خدا جو انسان کو نہیں چاہتا کہ انسانوں کے آگے فقیر بنے اور ہاتھ پھیلائے، وہ خدا نہیں چاہتا کہ اس کے بندے اس کے آگے بھی اپنے آپ کو گرا کے جو ہے وہ حقیر اور فقیر بنے اپنی ذات کے لیے۔ پروردگار کہتے ہیں میں جو ہوں تیرے دینے والا، میں جو تیرے خیال رکھنے والا ہوں، تو اپنی ذات کے لیے مجھ سے نہ مانگ، تم میرے لیے اپنے آپ کو فنا کر دے، باقی مجھ پہ چھوڑ دے، میں کس طرح تجھے دنیا اور آخرت میں ادا کرتا۔ اور جب میں کثرت کے ساتھ مانگنے والوں کو دے رہا ہوں، تو وہ جو میرا ہے کیا میں اس کو نہیں دوں گا؟ لیکن پھر جو اپنا ہوتا ہے نا، اس کو دینے کا انداز ذرا مختلف ہوتا ہے۔ اب 3 لوگ تھے، 3 ساتھی تھے، وہ نکلے رات کو، ایک مسجد میں چلا گیا، ایک کسی کا مہمان ہو گیا، ایک کہیں گناہ کرنے چلا گیا، اگلے دن ملے۔ اب ظاہر ہے کہ جو مہمان کسی کا بن کے گیا اس کی خوب خاطر بنا رہا تھا، جو دوسری جگہ گیا اس نے بہت وہ کیا، جو مسجد میں گیا ساری رات عبادت کرتا رہا اور اس کو ظاہری طور پہ کچھ نہ ملا، لیکن
परवरदिगार उसी से राजी हुआ। तो मुमकिन है कि बाज़ औक़ात खुदा देता है, अनसीन चीजें होती हैं, हम रियलाइज नहीं कर सकते, लेकिन वो चीजें हमारी जिंदगी कोई मौत के बाद खत्म नहीं होने वाली है। ये तो चंद साल है, हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है। हकीकी जिंदगी तो आगे है जो हमने गुजारनी है। तो जिस तरह इमाम हुसैन अखलिस अमल का इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने अमल को अल्लाह के लिए खालिस कर लिया। मौला ने फरमाया अगर सारी दुनिया मुझसे नाराज हो जाए, मेरे दुश्मन हो जाए, लेकिन एक मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो, हुसैन को परवाह नहीं। और फिर मेरे मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने परवरदिगार से अपने लिए कुछ नहीं मांगा, परवरदिगार से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी नहीं मांगी, नहीं कहा आय अल्लाह मेरे बदन पे हजारों दाग हैं, हजारों जख्म हैं, हजारों नेज़े और तीरें और तलवारें और पत्थर मुझे लग चुके हैं, अब मैं ये दर्द और तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता। नहीं कहा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अजीब जुमले, बहुत खूबसूरत जुमले हैं, जो अपने रब का सब्र भी कर रहे हैं, शुक्र भी कर रहे हैं, और बार बार कह रहे हैं रिज़्वन बिक़ज़ाए व तस्लीमन लिअमरी। अल्लाह तू जैसे भी चाहता है मैं हुसैन वैसे राजी हूं। तूने करबला बुलाया मैं आ गया, तूने प्यासा रखा मैं रहा, हजारों की तादाद में मेरी आंखों के सामने मेरे जवान बेटे ज़िबा होते रहे, मैं उनके लाशें उठाता रहा, मेरा 6 माह का असगर मेरे हाथों पे तीर खाता रहा, मैंने उफ तक न किया। आय अल्लाह अब या तू है या मैं हूं, करबला में कोई नहीं। लेकिन हुसैन फिर भी राजी है। रिज़्वन बिक़ज़ाए व तस्लीमन लिअमरी। मेरे अल्लाह तू जैसे चाहता है, जिस तरह शिवा ज़िबा करना चाहता है, हुसैन उफ तक नहीं करेगा। जिस तरह मेरे सर को नेज़ू पे सवार किया जाएगा, कभी हुसैन उफ नहीं करेगा। हुसैन कभी पीछे हटने वाला नहीं है। हुसैन ने जब लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कह दिया है, तो हुसैन हमेशा अपने परवरदिगार की तरफ रहेगा। ऐ अल्लाह फरज़ंद हुसैन इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का जल्दहू फरमा। अल्लाह हमें उनके यारान और अंसार में शामिल हो, परवरदिगार हमें उनकी ज़ियारत नसीब फरमा। अल्लाह शब जुमा, शब रहमत, शब इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम, परवरदिगार क़ल्ब नाज़रीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को हमसे राज़ी व खुशनूद फरमा। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को छुपा दे और मिटा दे, हमारी नेकियों में इजाफा फरमा। ऐ अल्लाह हमें वो काम करने की तौफीक अता फरमा जो तू चाहता है। ऐ अल्लाह हमेशा हम सबको मुखलिस बन के तेरी बारगाह में इबादत और खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह जो कुछ गलतियां गुनाह सरजद हुए, जो कुछ हम दिखावा करते रहे, उनमें पर्दा डाल दे, उनको बख्श दे, हमारे ज़ाहिर और बातिन दोनों नुरानी फरमा। दुनिया और आखिरत में हमारी इज्जत को बुलंद रखना। परवरदिगार दुनिया और आखिरत में हमें मोमिनीन और सालिहीन और मुत्तकीन में शामिल करना और उन्हीं की सफ में उठाना। परवरदिगार और रोज़े महशर हज़रत रसूल अकरम और मौला अली इब्न अबी तालिब के हाथों से हमें हौज़े कौसर से सिराब फरमाना और उन्हीं के साथ जन्नतुल फिरदौस में मकाम अता करना। परवरदिगार हाज़रीन की हाजात को पूरा फरमा। जो मोमिनीन व मोमिनात इस दुनिया से इंतकाल कर गए, परवरदिगार उनको शफ़ाअत हुसैन अलैहिस्सलाम नसीब फरमा, उनके गुनाहों को माफ़ फरमा। ख़ुसूसन जिन मोमिनीन ने नज़र नियाज़ का एहतमाम किया गया, परवरदिगार उनके मरहूमीन को आला इल्लीयीन में जगह अता फरमा, उनके हर किस्म के सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा, तमाम कुशादा फरमा, मासूमीन अलैहिस्सलाम की शफ़ाअत नसीब फरमा। परवरदिगार बहक़ मुहम्मद व आले मुहम्मद जो मरीज़ हैं उनको शफ़ाए कामिला अता फरमा। अल्लाहुम्मा कुल वलिय्यिक अल-हुज्जत इब्न हसन सलवातुल्लाह अलैहि फी हाज़िर साअत ولي الله حتى تسكن وتمتع فينا برحمتك يا الله. اللهم صل على محمد.
मच।